اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتشگیری، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، یہ تمام وہمی خیالات کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں بلی آ گئی، راستہ کاٹ گئی، اب آج بہت گرور، کوا جو ہے کائیں کہہ کر آج مہمان آئے گا، میرے جسم میں کالے داغ لگ رہے، ضرور میرے اوپر جادو آ گیا، ہو گیا، میری آنکھ پھڑک کر رہی ہے، something bad is going to happen today۔ تو یہودیوں کے سرداروں کا بھی یہ تھا کہ آؤ چلو مسلمانوں کا کچوبر نکالتے ہیں۔ میم میرا آپ سے اگلا سوال ہے، طاغوت سے کیا مراد ہے اور اس کی وضاحت کیجیے۔ جی، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے نا۔ طاغوت کا لفظ آتا ہے، جبت کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریفرنس ہماری سورہ نساء آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ ترجمہ 52، ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آپ دیکھیں، کون کہتا ہے قرآن سمجھنا مشکل ہے؟ صرف ہماری توجہ کی دیر ہے، اور محنت ہمیں چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ جبت کا کیا مطلب ہے؟ جبت کا اصل معنی ہے بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتشگیری، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، یہ تمام وہمی خیالات کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں بلی آ گئی، راستہ کاٹ گئی، اب آج بہت گرور، کوا جو ہے کائیں کہہ کر آج مہمان آئے گا۔ ایسی بے شمار چیزیں ہمارے ملک میں ہیں نا، تو یہ جو ہے نا، یہ سب وہم ہے، کیونکہ جس چیز کا ہمیں قرآن یا حدیث سے کوئی پروف نہیں ملتا، دیٹ از ان اوتھینٹک۔ آپ مجھ سے اگری کریں گی نا؟ جبت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اوہام بھی اردو زبان میں وہم کرنا، خواہ وہم کرنا، اور انگریزی میں کیا کہ سپرسٹیشیس ہونا، سپرسٹیشن، میرے جسم میں کالے داغ لگ رہے، ضرور میرے اوپر جادو آ گیا، ہو گیا، میری آنکھ پھڑک کر رہی ہے، something bad is going to happen today۔ This is all superstition, right؟ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ باطل قوت اور نظام جس کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے، اور احکام الہیہ یعنی اللہ کے احکام اس کے اگینسٹ ہو، رائٹ؟ مطلب یہ کہ اسلامی نظام کے خلاف ہوں، سیکولرزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، ایتھیزم تو کہیں بھی نہیں جاتا، سیٹنزم ہو، اتنے سارے ریلیجنز لوگوں نے خود بنا دیے دنیا میں، ہے نا؟ اور باقی آپ لوگ جانتے بھی ہیں بہت سارے باطل نظام جو ہیں۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ گاؤں کے چودھری بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے لارڈز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اینی گروپ آف پیپل اور اینی انڈیویجول جو کہ صحیح صاف ستھرے نظام سے ہٹ کر باطل نظام کی سربراہی کر رہا ہے اپنے ایکشن سے، تو وہ جو ہے نا وہ طاغوت ہے، یعنی جو قرآن کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب علماء یہود بھی تو یہی تھے نا، ہر دھرمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے،
مشرکین عرب کو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, یہ صحیح راستے پر ہیں. تو یہ سارا تھا. ایک بات میں بار بار مجھے کہنا بھی چاہیے, لیکن میں دوبارہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایک وہ کروں گی, اسٹیمپ لگاؤں گی, جو میں نے شروع میں بھی بات انٹرو میں کہی تھی یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے, کہ always when you are studying Quran, never think this is something fantasy or this was for the historic era, right? Always try to apply it on yourself. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. Because قرآن کی جو آیات ہیں, it is for all times to come, that is in the future, it was for the past, and it is also for the present. So اب جب ہم حسب حال یعنی ابھی حال میں پڑھ رہے ہیں, پریزنٹ ٹینس میں ہیں, تو ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے. جب کسی کی کوئی بھی قوم علمی خیانت پر اتر آ جاتی ہے, نچلی سطح پر آ جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو من حیث القوم معاف فرمائے. تو یہودیوں کے سرداروں کا بھی یہ تھا کہ آؤ چلو مسلمانوں کا کچوبر نکالتے ہیں, آؤ چلو یہ کرتے ہیں, آؤ چلو ان کو ان کے خلاف لابی بناتے ہیں. آج ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اینٹی مسلم جو لابی بنی ہوئی ہے, جو جوش لابی بنی ہوئی ہے, دس از واٹ وچ وی سی ان دا پس منظر آف آیات when we study Quran historically, right? This is what which is happening now also, and always this has been like this. تو اسی لیے ہم لوگ اس حال میں ہیں. اب اور مزید اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں حدیث کی, یعنی جانوروں کی آواز سے فال لینا, اور پھر جانوروں کو نشان جا رہے ہیں, میں نے کچھ اگزامپلس دے بھی دیے. تو یہ سب فالگیری جو ہے یہ اجازت نہیں ہے, اور یہ سب لوگ کیا ہوں گے, اللہ کی لعنت کے مرتکب ہوں گے. اب دیکھیں جبت کی تو ہم نے اگزامپلس دیکھ لی نا, مزید ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیک ہوم میسج ہو جائے. اور طاغوت ہر وہ غلط نظام آ گیا, ہر وہ غلط شخص آ گیا, ٹھیک ہے, چاہے وہ جتنی بھی ہائی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے اس کو جتنے بھی تمغے اس دنیا میں مل رہے ہیں, پریزیڈینشیل ایوارڈز مل رہے ہیں, نوبل ایوارڈز مل رہے ہیں, جو کچھ بھی مل رہا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو قرآن. تو جب تو طاغوت سے بچیں کیا کہ اللہ کے مرتکب نہ ہوں. ٹیرٹ کارڈز آ گئے, سپرسٹیشنز آ گئی, ایسٹرالوجی آ گئی, پامسٹری آ گئی, اینڈ اسٹارز آ گئے, اینڈ آل ازمس وچ آر اگینسٹ اسلام, as we talked about Satanism, secularism, etc. etc. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا جو نظام ہے اس کو غالب کرنے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ڈال دیں. آمین. جمال الوجود بذكر الإله